اسی لیے روزے دار کے روزے کو افطار کرانے کا بے پناہ اجر و ثواب بھی بتایا گیا کہ جس نے کسی کا روزہ افطار کرایا تو اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے اور اس کی گردن آگ سے آزاد ہو جائے گی اور اسے روزے دار کے روزے کے اجر کے برابر ثواب ملے گا. آپ دیکھیے کہ ایک روزہ رکھنا ایک مشکل کام ہے، لیکن اگر انسان کسی دوسرے کا روزہ افطار کرا دیتا ہے تو گویا اس نے ایک اپنا روزہ رکھا اور ایک دوسرے کے روزے کا اجر بھی پا لیا. اور اس میں پریشانی کی یہ بات نہیں کہ شاید اس کا اجر لے لیا تو اس کے لیے کچھ نہ بچا. یہ دنیا کا معاملہ نہیں ہے، تو اللہ کے خزانوں کا معاملہ ہے جس میں سب کو دے کر بھی کچھ کمی نہیں آتی. تو بہرحال اس شخص کے اجر میں تو کمی نہیں ہوگی جس کا روزہ کھلوایا جائے گا، لیکن روزہ کھلوانے والے کے لیے بے پناہ اجر و ثواب ہے. قلنا یا رسول اللہ لیس کلنا نجد ما نفطر به الصائم. اس موقع پر صحابہ کرام کو شوق بھی ہوا اور تھوڑی پریشانی بھی ہوئی کہ ہم روزہ افطار بھی کرانا چاہتے ہیں، لیکن ہم میں سے ہر ایک کے پاس اتنی وسعت نہیں کہ بہت سارے لوگوں کا روزہ افطار کرا سکے. کیونکہ عام طور پر افطاری کے نام سے یہ خیال ضرور آتا ہے کہ شاید اس سے مراد صرف دعوت افطاری ہے یا افطار پارٹی ہے، اور عموماً ایسی چیزیں ایک عام انسان کے لیے پریشانی کا سبب بھی بنتی ہیں. تو اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت خوبصورت بات بتائی کہ اس پہ پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر کوئی شخص کسی روزے دار کو ایک گھونٹ لسی اور ایک کھجور کھلا کر، یا اگر یہ بھی میسر نہیں تو صرف پانی کا ایک گھونٹ اگر کوئی دوسرے کو پلا دیتا ہے تو اس پر بھی اس کو اجر و ثواب ہے. اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ کام ہم میں سے کسی کے لیے بھی مشکل نہیں ہے. مثلا اگر آپ اپنی افطاری کر رہے ہیں تو اس میں ایک گھونٹ اگر آپ کو پینا نصیب ہو رہا ہے تو ایک کسی کو پلا کر آپ بے پناہ اجر پا سکتے ہیں. مثلا آپ دیکھیے کہ اگر آپ کے پاس 2 کھجوریں ہیں تو ایک آپ خود کھا کر ایک دوسرے کو کھلا کر اتنا اجر پا سکتے ہیں. اور اگر مثلا ایک کھجور ہے تو اس میں سے بھی آدھی کر کے اپنے ساتھ دوسرے کو شریک کر سکتے ہیں. اور اگر کچھ بھی نہیں تو پانی تو انشاءاللہ میسر ہوگا ہی، اس کے ذریعے آپ یہ اجر و ثواب کما سکتے ہیں. یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ اسلام میں اجر و ثواب کا جو دائرہ ہے وہ بہت وسیع ہے، اور اس میں ایک بہت وسعت پائی جاتی ہے، اور بہت سے مواقع ہیں. صرف توجہ کی بات ہے، نیت کی بات ہے، ارادے کی بات ہے، شوق کی بات ہے کہ کون اس راستے میں کس طرح بڑھتا ہے. اور اس مہینے کے پہلے حصے کو رحمت اور دوسرے کو بخشش یا مغفرت اور آخری حصے کو جہنم کے عذاب سے رہائی کا ذریعہ بتایا گیا. حدیث کے آخر میں ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کے اس فرد کی طرف بھی توجہ کرنے کا احساس دلایا کہ جسے عام طور پر نظر انداز کر دیا جاتا ہے، اور وہ خدمتگاروں کا طبقہ ہے. آپ نے فرمایا کہ جو اس مہینے میں اپنے غلام سے کم کام لے گا، یعنی ان کی ذمہ داریوں میں کمی کر دے گا تاکہ وہ بھی کچھ نیکی کا کام کر سکے، روزہ اچھی طرح رکھ سکے، دیگر عبادات میں شریک ہو سکے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی بخش دے گا اور جہنم سے آزاد کرے گا. تو بہرحال اس حدیث سے ہمیں کئی ایک کام کرنے کے پتہ چلتے ہیں، اور کچھ چیزوں سے بچنے کی طرف بھی توجہ دلائی گئی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ سارا مہینہ اجر و ثواب کے اعتبار سے اتنا بہترین ہے کہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو يعلم العباد ما في رمضان لتمنت امتی ان تكون السنة كلها رمضان، کہ اگر اللہ کے بندے رمضان کی فضیلت جان لیں تو میری امت تمام سال روزے سے رہنے کی خواہش مند ہو، اس کی تمنا ہو کہ سارا سال ہی رمضان رہے اور یہ کبھی نہ جائے، کیونکہ اس میں اجر و ثواب اور اس میں نیکی کے کام کرنے کے مواقع بے پناہ ہوتے ہیں. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور حدیث میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی اول رات ہوتی ہے تو بڑے بڑے سرکش جن اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، دوزخ کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ نہیں کھلتا، جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا، اور اللہ کی طرف پکارنے والا پکارتا ہے. کس طرح پکارتا ہے؟ یا باغ الخیر اقبل، اے بھلائی کے تلاش کرنے والے آگے بڑھ. یعنی نیکیوں کا موسم بہار آ چکا ہے، اب وقت ہے، جو کرنا ہے کر لو، غفلت نہ کرنا، سستی نہ کرنا کہ یہ موقع ہاتھ سے چلا جائے. وَيَا بَاغِ الشَّرِّ اقصر، اور اے گناہ کرنے والے، اے برائی کے طلبگار، پیچھے ہٹ جا، کمی کر دے. اب تو وقت ہے کہ تم اپنے گناہوں کو چھوڑ کر اللہ کی رحمتوں میں پناہ لو، اپنی بخشش کراؤ. وَلِلَّهِ اُتَقَاءُ مِنَ النَّارِ وَذَلِكَ كُلُّ لَيْلَةٍ، اور اللہ تعالیٰ بہت سے لوگوں کو دوزخ سے آزاد کرتے ہیں، یعنی ہر رات میں، اور یہ معاملہ ہر رات ہوتا ہے. یعنی ان ساری رحمتوں کے باوجود اگر کوئی شخص اس مہینے کی برکت اور رحمت سے فائدہ نہ اٹھا سکے تو پھر وہ خود ہی محروم ہے.
لہٰذا ہم سب کو اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اجر و ثواب سے پورا فائدہ اٹھا سکیں. تو آخر میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس حدیث کی روشنی میں جن نیکی کے کاموں کی طرف ہمیں متوجہ کیا گیا ہے ان سب کو ہم اپنے ذہن میں پھر سے تازہ کر لیں. مثلاً روزہ رکھنا، رات کی تراویح، دوسروں کا خیال، ہمدردی، صبر سے کام لینا، نیکیوں کا شوق اپنے اندر پیدا کرنا، نیکیوں کی طرف دوڑ کر جانا اور برائیوں سے بچنے کی کوشش کرنا، اور یہ سارے کام اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے کرنا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ مہینہ ہمارے لیے ایسا مہینہ ثابت ہو کہ جس میں واقعی ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندوں میں شامل ہوں، وہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم بہترین طریقے سے اس مہینے کو گزار سکیں. اگر آپ میں سے کوئی سوال کرنا چاہے آج کی گفتگو سے متعلق تو آپ سوال کیجیے. السلام علیکم. حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیا جاتا ہے، تو اس کے باوجود رمضان میں اتنی برائیاں کیوں ہوتی ہیں؟ ان کا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ رمضان میں شیطان قید کر دیے جاتے ہیں، اس کے باوجود برے عمل کیوں کیے جاتے ہیں؟ تو بات یہ ہے کہ حدیث کے الفاظ کچھ یوں ہے کہ صفدت الشیاطین ومردت الجن، کہ بڑے بڑے سرکش جن اور شیطان قید کیے جاتے ہیں. لیکن جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شیطان صرف جنوں میں سے نہیں ہوتے، انسانوں میں سے بھی ہوتے ہیں. من الجنۃ والناس. اگر جن شیاطین قید کر لیے جاتے ہیں تو انسانوں کے اندر وہی صفات جو ہیں وہ رمضان کے آنے سے ایک دم ختم نہیں ہو جاتی. رمضان تو آتا ہی اس لیے ہے کہ انسان اپنی ایسی شیطانی عادات اور صفات کو اپنے سے دور کر سکے اور اپنے سے نکال سکے. تو اس لیے یہ سمجھنا کہ ان شیطانوں کے قید ہونے کی وجہ سے ہم یکایک نیک ہو جائیں گے یا خود بخود کچھ ہو جائے گا، ایسا معنی نہیں ہے. اس سے مراد یہ نہیں ہے. اس سے مراد یہ ہے کہ نیکی کی ایک عام فضا انسانوں کو دی جاتی ہے، ایک موقع عطا کیا جاتا ہے جس سے وہ برائیوں سے آسانی سے بچ سکتے ہیں اور نیکیوں کو زیادہ آسانی سے اختیار کر سکتے ہیں. کوئی اور سوال ہو تو؟ رمضان برکتوں والا مہینہ ہے اور اس مہینے میں ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں؟ اس میں کوئی شک نہیں کہ رمضان برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا ایک خاص انعام ہے. اس کا فضل ہے کہ اس نے ہمیں ایک ایک نیکی کا کئی گنا زیادہ اجر و ثواب بتایا ہے اس مہینے میں کرنے کا. تو ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھائیں. تو نعمت کا شکرانہ ادا کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اور شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم بھی ان کاموں کی کثرت کریں جو اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ ہیں. جیسے کہ اس حدیث میں آتا ہے کہ ہر رات ایک پکارنے والا پکارتا ہے کہ یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، کہ اے خیر کے چاہنے والے آگے بڑھو اور اے برائی کے چاہنے والے رک جاؤ. تو یہی شکرانہ ہے کہ ہم اس پکار کو سنیں اور وہ کام کریں جس سے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہو اور برائیوں سے ہم بچ سکیں. اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے کہ ہم روزہ کیوں رکھیں. ہم سب جانتے ہیں کہ روزہ ایک فرض عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. یہ بات ہم بچپن سے سنتے آئے ہیں، لیکن یہ بات کہاں لکھی ہوئی ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلی ہے کہ واقعی فرض عبادت ہے؟
تو اس سلسلے میں آئیے ہم